الذي ليس لصفته عد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسرور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير المخاطب بالطه وياسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الدين لعنة دائمة متواصلة متواترة. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن کتاب ہدایت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے آج 9ویں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور ہم اپنے موضوعات ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کیونکہ آج نسبتاً وقت بھی کم ہے اس لیے کہ اس کے بعد مجالس بھی ہونا ہے اور روز جمعہ بھی ہے. صرف اشاروں میں چند باتیں کر کے اپنے بیان کو مکمل کر دوں گا. کل کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حروف مقطعات کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب ہے جس میں کسی طریقے کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں کوئی انسان کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی شک نہیں کر سکتا. ہدی للمتقین، یہ کتاب صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور کل ہم نے آپ کو اللہ کے غیب کے بارے میں بہت تفصیل سے سنایا تھا کہ اللہ ایسا غیب ہے کہ جو نہ یہاں نظر آیا ہے نہ وہاں نظر آئے گا. اللہ کبھی نہیں دکھائی دے گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. کہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہو اسے خدا کہتے ہیں. تو غیب کی ایک قسم یہ ہے کہ جو کبھی نہ نظر آیا تھا نہ کبھی نظر آئے گا.
غیب کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو ابھی نظر نہیں آ رہا ہے مگر کبھی نظر آئے گا. ابھی نظر نہیں آ رہا ہے مگر کبھی نظر آئے گا. مثلا جنت غائب ہے مگر نظر آئے گی، حوریں غائب ہیں مگر نظر آئیں گے، فرشتے غائب ہیں مگر نظر آئیں گے، کوثر غائب ہے مگر نظر آئے گی. تو اس کا مطلب عیسیٰ غائب ہیں مگر نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غیب وہ ہے کہ جو ابھی غائب ہے مگر کبھی ظاہر ہو جائے گا. جنت بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کوثر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، حوریں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، نعمات جنت بھی دیکھیں گے. اور انشاءاللہ اللہ وہ دن بھی دکھائے کہ عیسیٰ کو اترتے ہوئے دیکھیں اور امام کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھیں. ایک صلوات ہے صلی اللہ محمد محمد. تو یہ غیب کی دوسری قسم ہے کہ جو ابھی غائب ہے مگر کبھی ظاہر ہوگا، کبھی نظر آئے گا. اور تیسری غیبت اللہ کے ان خاصان خدا کی ہے، اللہ کے ان بندوں کی ہے، اللہ کے ان ذوات مقدسہ کی ہے کہ جنہیں اللہ نے ابھی غائب رکھا ہے. جناب عیسیٰ ہیں مگر غائب ہیں، جناب خضر ہیں مگر غائب ہیں، جناب الیاس ہیں مگر غائب ہیں، مگر کبھی نظر آئیں گے. تو ایک غیبت خاصان خدا کی ہے. عیسیٰ ہیں مگر غائب ہیں، خضر ہیں مگر غائب ہیں، الیاس ہیں مگر غائب ہیں، اصحاب کہف ہیں مگر غائب ہیں، محمد کے آخری جانشین ہیں مگر غائب ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. تو تیسری غیبت خاصان خدا کی ہے کہ جنہیں اللہ نے غائب رکھا ہے. وہ شخصیتیں، وہ ذوات مقدسہ، وہ کردار، وہ اشخاص کہ جن کو اللہ نے غائب کیا. عیسیٰ غائب ہیں، الیاس غائب ہیں، خضر غائب ہیں، جناب اصحاب کہف غائب ہیں. ان سب کو بھی اللہ نے غائب رکھا ہے. یہ سب بھی غائب ہیں. بھائی جناب عیسیٰ کو جو مسلمان مانتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے اللہ نے عیسیٰ کو نبی بنایا، انہیں کتاب دے کے بھیجا، انہیں شریعت دے کے بھیجا، وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے. ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ جناب عیسیٰ اس وقت زندہ ہے. عیسیٰ کو مان رہا ہے، عیسیٰ کی شریعت کو مان رہا ہے، عیسیٰ کے عہدے کو مان رہا ہے، عیسیٰ کے مقام کو مان رہا ہے، عیسیٰ کی منزلت کو مان رہا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ کو یہ نہیں مانتے کہ وہ زندہ ہے. جناب عیسیٰ کو سولی دے دی گئی. اب پوچھئے تمام علماء سے، اسلام مسلک علماء جتنے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ایسا آدمی مسلمان ہے کہ جو عیسیٰ کو مانتا ہو، عیسیٰ کی شریعت کو مانتا ہو، عیسیٰ کے مرتبے کو مانتا ہو، عیسیٰ کی کتاب کو مانتا ہو، مگر یہ نہ مانتا ہو کہ جناب عیسیٰ زندہ ہے. تو سارے علماء اسلام کا یہی فتویٰ ہوگا کہ ہم اسے مسلمان نہیں مان سکتے. دیکھیں سب کچھ مان رہا ہے، جناب عیسیٰ کو بھی مان رہا ہے، ان کی کتاب کو بھی مان رہا ہے، ان کی شریعت کو بھی مان رہا ہے، بس یہ نہیں مان رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں سولی دے دیا گیا. تو تمام علماء اسلام کا یہی متفق علیہ فتویٰ ہوگا کہ ہم ایسے انسان کو مسلمان نہیں مان سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کے بارے میں وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ عیسیٰ کو سولی دی گئی. تو اگر عیسیٰ کا ماننے والا مسلمان ساری باتیں مانے، عیسیٰ کو بھی مانے، عیسیٰ کی کتاب کو بھی مانے، عیسیٰ کی شریعت کو بھی مانے، مگر یہ نہ مانے کہ عیسیٰ زندہ ہے، تو سارے علماء اسلام یہی کہتے ہیں کہ یہ منکر قرآن ہے. جو منکر قرآن ہے لہذا اسے ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ عیسیٰ کو سولی دی گئی. عیسیٰ کو اللہ نے چرخ چہارم میں اٹھا لیا. تو میرے عزیزو اگر کوئی عیسیٰ کو مانے، عیسیٰ کی کتاب کو مانے، ان کی شریعت کو مانے، بس ان کی زندگی کو نہ مانے، جب ایسا شخص مسلمان نہیں تو جو فخر عیسیٰ ہے، جو وارث عیسیٰ ہے، جو عیسیٰ کی کتاب کے بچانے والے ہیں، اگر ان کو نہیں مانیں گے تو کیسے مسلمان کہے جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد. جو فخر عیسیٰ ہیں، جو عیسیٰ کے امام ہیں، جن کی اقتداء میں عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اگر انہیں نہ مانے تو پھر کیسے مسلمان. اچھا دیکھیے
عیسیٰ کے ماننے والوں سے سارے مسلمان پریشان ہیں. عیسائیوں سے آج سارے مسلمان پریشان ہیں. عیسیٰ کے ماننے والوں سے سارے مسلمان پریشان ہیں. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، مگر کبھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ عیسیٰ کو بھیج دے، ان کی قوم سے ہم بہت پریشان ہیں، یا کہ اپنے والوں کو سمجھا دے، ہم مسلمانوں کو پریشان نہ کیا کریں. سارے مسلمان پریشان ہیں، مگر کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ عیسیٰ کو بھیج دے، وہ انہیں سمجھا دے. اس کا مطلب یہ پریشان ہے، مگر پھر بھی نہیں کہتے کہ عیسیٰ کو بھیج دے، یا کبھی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ اگر ہیں تو ان کی زندگی کا فائدہ کیا ہے. عیسیٰ اگر ہیں تو ان کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ جو اپنے والوں کو سمجھا نہ پائیں، جو اپنے قوم کو چھوڑ کے چرخے چہارم پہ چلے جائیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کہتا. مگر جب ہمارے امام کی بات آتی ہے، سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہ سننے میں باتیں آتی ہیں، اگر زندہ ہیں تو زندہ رہنے کے فائدے کیا؟ اگر زندہ ہیں تو غیبت میں کیوں ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ جو مسلمان عیسیٰ کو ہزاروں سال سے زندہ مان رہا ہے، وہ ہمارے امام کے بارے میں شک کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. وہ ہمارے امام کے بارے میں کیوں شک کر رہا ہے؟ اچھا، عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں کہ زندہ ہے، جناب خضر کو زندہ مانتے ہیں کہ زندہ ہیں، جناب الیاس کو مانتے ہیں کہ زندہ ہیں. اور جب ہمارے امام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کیسے زندہ ہیں؟ بھائی جو خضر کو زندہ مان رہے ہیں، الیاس کو زندہ مان رہے ہیں، حد تو یہ ہے کہ شیطان کو زندہ مان رہے ہیں. بھائی اگر کہا جائے یہ شراب کیوں پیا، یہ چوری کیوں کیا، یہ غلطی کیوں کیا، یہ حرام کام کیوں کیا، کرے کیا کرے مولانا؟ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا. شیطان ہے کب؟ شیطان کب سے ہے؟ شیطان خلقت آدم سے پہلے بس میں ملائکہ میں تھا، آدم سے پہلے ہے مگر زندہ ہے. اچھا زندہ کیا کسی نے دیکھا شیطان کو؟ کسی چوراہے پہ آیا ہو، کہیں آگے دکھائی دیا ہو شیطان ہے؟ نہ دیکھا ہے مگر مانتے ہیں زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو جس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اسی کو مانتے ہیں. جس کو جو شیطان والے ہیں وہ شیطان کو مان رہے ہیں، جو امام والے ہیں وہ امام کو مان رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. جب اپنا اپنا مقدر ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، شیطان کے بارے میں کبھی اعتراض نہیں، اور مانتے ہیں کہ وہ گمراہ کر دیتا ہے. تو شیطان اگر پوشیدہ رہ کر، غائب رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو محمد کا آخری جانشین پردہ غیبت میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں ہدایت نہیں کر سکتے؟ مگر کہتے ہیں کہ کیسے زندہ ہیں، اتنے برس ہو گئے کیسے زندہ ہیں؟ تو زندہ رہنے کا فلسفہ کیا ہے؟ زندہ رہنے کی تھیوری کیا ہے؟ زندہ رہنے کی گارنٹی کیا ہے؟ میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں. آپ سب کل زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. زندہ کیسے ہیں؟ کیا کھانا کھانا، غذا لینا زندگی کی دلیل ہے؟ کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس لیے زندہ ہیں؟ تو بہت سارے ایسے بھی ملے ہیں کہ کھاتے کھاتے مر گئے، دسترخوانی میں بیٹھے رہتے تھے، نبی نے بد دعا ایسی دے دی تھی کہ ان کا پیٹ بھرنے نہ پائے، اگر بھوکے مرے ہوتے تو انہیں کبھی موت نہ آتی. بھائی تاریخ گواہ ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کھانا دلیل زندگی ہے، اچھا صحت زندگی کی دلیل ہے. تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے نوجوانوں کو ہٹے کھٹے بالکل صحت کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ڈاکٹر نے دیا کہ یہ بالکل صحت یاب ہیں، مگر صحت سرٹیفکیٹ لے کے چلے، ادھر سے ملک الموت چلے، ادھر سے موت آ گئی. یہ بتائیے کہ صحت، اس کا مطلب یہ نہ صحت دلیل زندگی ہے، نہ غذا دلیل زندگی ہے. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بڑھاپے میں موت آتی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے بچے رات کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بڑھاپا نہ جوانی دلیل زندگی کچھ نہیں ہے. دلیل زندگی کیا ہے؟ تو سارا عالم اسلام یہی کہتا ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے بھائی جب تک وہ رکھے تب تک ہے. آخری جواب یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ رکھے تب تک ہے، جب تک وہ زندہ رکھے ہے. اس کا مطلب یہ جب تک اللہ زندہ رکھے ہم زندہ ہیں. تو ہم اپنے امام کے بارے میں تو کہتے نہیں کہ اللہ تو انہیں موت دینا چاہتا ہے، اور ملک الموت بھی روزانہ آتے ہیں.
مگر کیا کریں گے، وہ ملک الموت کو قابو ہی نہیں پانے دیتے، وہ تھکار کے واپس ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہم کہتے، ہم بھی یہی کہتے ہیں امام کے بارے میں کہ اللہ زندہ رکھے ہے تو وہ زندہ ہے۔ بس زندہ رہنے کی ایک ہی تھیوری ہے کہ اللہ زندہ رکھے ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو اللہ زندہ رکھے تو زندہ ہیں۔ عزیزو، جو لوگ امام کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے زندہ ہیں، وہ قدرت خدا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے زندہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے صاحب، آپ جگہیں گے یا میں جگہ دوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے کافی لوگ ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ کوئی تفصیلی بیان نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد 2 مجلسیں اور ہیں، اس کے بعد نماز جمعہ بھی ہے، یا بس اشارہ و اشارہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ کیسے زندہ ہیں۔ اللہ زندہ رکھے ہے تو زندہ ہے، اللہ زندہ رکھے تو زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زندہ رکھے تو انسان زندہ ہے۔ ایک سے ایک چور زندہ ہے، ایک سے ایک بے ایمان زندہ ہے، ایک سے ایک کچکا زندہ ہے، ایک سے ایک بدنام زندہ ہے، ایک سے ایک ظالم زندہ ہے، ارے شیطان زندہ ہے۔ اور جس کے سجدے بندگی کی آبرو ہوں وہی زندہ نہ ہو تو کیسے کائنات زندہ رہے گی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے حدیث کے فقرے ہیں، لولا الحجہ، اگر ہماری حجت زندہ نہ ہوتی تو زمین اہل زمین کو نگل لیتی۔ یہ ہماری حجت ہے جو زمین کو بھی بچائے ہے، آسمان کو بھی بچائے ہے، اہل زمین کو بھی بچائے ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد لہذا یہ کہنا کہ کیسے زندہ ہیں، اللہ زندہ رکھے تو یہ زندہ ہیں۔ تو تیسرا غیب پیغمبر کا آخری جانشین، اللہ نے انہیں غیب میں رکھا، یہ بھی غیب ہے، ان کی بھی غیبت ہے، اور جب حکم خدا ہوگا تو یہ ظاہر ہوں گے، یہ پردہ اٹھا کے آئیں گے۔ جب حکم خدا ہوگا اور آسمان سے ندا آئے گی، جعل حق و زہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، ارے باطل تو جانے والا ہی تھا، باطل تو فنا ہونے والا ہی تھا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر یہ زندہ ہیں تو ہماری ہدایت بھی کرتے ہیں، اگر یہ زندہ ہیں تو ہماری رہبری بھی کرتے ہیں، اگر یہ زندہ ہیں تو ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ نہ یقین آئے تو ہم خط و کتابت کرتے ہیں، ہم خط و کتابت کرتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے، عریضہ جو ڈالتے ہیں آپ لوگ، کیا جواب آتا ہے؟ ہم نے کہا اگر جواب نہ آئے تو انسان دوبارہ اس کو فون کرتا ہی نہیں، جو فون اٹینڈ نہ کرے، جو فون نہ اٹھائے، جو میسج کا جواب نہ دے، اس کو دوبارہ فون کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے عالم اسلام میں ملت تشیع کا جانا اور عریضوں کا ڈالنا خود بتا رہا ہے کہ جواب آتا ہے۔ اگر نہ آتا تو ہم کبھی نہ لکھتے، اور خط لکھنا یا ٹیلی فون کرنا یا SMS کرنا یہ کوئی تفریحی عمل نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، بلکہ انسان جو ٹیلی فون کرتا ہے، جو خط لکھتا ہے، جو میسج لکھتا ہے، اس کے 2 ہی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو یہ اسے کوئی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت ہے تو وہ خط لکھے گا، میسج کرے گا، ٹیلی فون کرے گا، یا پھر خیریت کے لیے فون کرتا ہے کہ ہاں بھائی خیریت لی جائے، بہت دن ہو گئے، تاکہ خیریت معلوم کی جائے کیسے ہیں۔ تو ہم اپنے امام کو جو خط لکھتے ہیں وہ خیریت کے خط تو لکھتے نہیں، اس لیے کہ نکلتا سورج بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، ڈوبتا چاند بتاتا ہے وہ خیریت سے ہے، یہ زمین بتاتی ہے وہ خیریت سے ہے، یہ آسمان بتاتا ہے وہ خیریت سے ہے، یہ نظام کائنات بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ تو ہم خیریت کے خط تو لکھتے نہیں، ہم لکھتے ہیں ضرورت کے خط، ہم لکھتے ہیں احتیاج کے خط، ہم لکھتے ہیں اپنی مشکل کشائی کے خط۔ کیا کہ جواب آتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل جواب آتا ہے۔ مثلا ہمیں کوئی ضرورت ہوئی، دیکھیں جواب کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، جواب کے، خط کے، میسج کے، ٹیلی فون کے، پیغام پہنچانے کے بعد کوئی جواب کے 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم پریشان ہیں، ہم نے خط لکھا، میں نے کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں نے احمد علی صاحب کو فون کیا کہ آپ لکھنؤ کے قریب رہتے ہیں، مجھے فلاں کتاب کی ضرورت ہے،
میسج کیا کہ فلاں کتاب آپ پارسل کرا دیجئے، کوریئر کرا دیجئے، اور یہ لکھنؤ گئے اور انہوں نے کتاب خریدی، اور خریدنے کے بعد اس کتاب کو کوریئر کر دیا، اس کتاب کو پارسل کر دیا۔ ہفتہ 15 دن میں وہ کتاب مجھے مل گئی کہ جس کا SMS میں نے کیا تھا۔ اب مجھے بتائیے جواب آیا یا نہیں آیا؟ جواب آیا یا نہیں آیا؟ میں نے ان سے کتاب کا مطالبہ کیا تھا، اب ضروری نہیں کہ یہ جواب دیں یا کتاب لے کے آئیں، کتاب آ گئی، جواب آ گیا۔ اسی طریقے سے ہم سال بھر جو مشکلات میں گرفتار رہتے ہیں، جو منتیں ہوتی ہیں، جو مرادیں ہوتی ہیں، عریضے میں لکھ کر ڈالتے ہیں، ادھر سے مشکلات برطرف ہوتے چلے جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، جواب چلا آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد ایک اور صلوات بھیجئے محمد تو میرے عزیزو اپنے امام سے وابستگی پیدا کریں، کیونکہ آج روز جمعہ بھی ہے، یہ دن خاص مخصوص ہے امام سے۔ میں نے پچھلے ہفتے آج یہ دن تفصیلاً عرض کیا تھا کہ روز جمعہ کو کیوں دنوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ دن مخصوص ہے اپنے امام سے، اپنے امام سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں، اپنے امام سے لو لگایا کریں، اپنے امام سے وابستگی پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، پھر دیکھیے آپ کے امام مشکلات حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تاریخ میں ایسے واقعات، ایسے حادثات بھرے پڑے ہیں کہ میں سنانے لگ جاؤں کہ امام نے کیسے آگے مشکل کشائی کی ہے، امام نے آج سے کیسے مشکلوں کو حل کیا ہے، کیسے مدد کیا ہے، کیسے اپنے چاہنے والوں کو بچایا ہے۔ کہ شیخ صدوق کو جو خط لکھتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم سے غافل ہو جائیں، یہ تو ہم ہیں کہ اپنے امام کو بھولے ہوئے ہیں، یہ تو ہم ہیں کہ اپنے امام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ صدوق کو لکھ رہے ہیں خط کہ اے شیخ صدوق پیغام پہنچا دو ہمارے چاہنے والوں تک، اس زمین پر رہنے والوں تک، کہ اگر ہم تم سے غافل ہو جائیں تو زمانہ تمہیں چٹکیوں میں مسل دے گا، تم خود سے باقی نہیں ہو، نہ اپنے پیسے کے بوتے پر، نہ اپنے خاندان کی وجہ سے تم باقی نہیں ہو، ارے ہم تمہیں باقی رکھے ہوئے ہیں، ہم تمہیں بچائے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے خون کا گارا بنایا گیا، تمہیں زندہ قتل کیا گیا، تمہیں سولیاں دی گئی، تمہیں پھانسی دی گئی، تمہارے خون سے محل تعمیر کیے گئے، تمہیں زندہ قتل کیا گیا، ہم ہیں کہ بچائے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام لکھتے ہیں کہ اس سے بہتر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر کیا ہوگی کہ جتنا محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کو مارا گیا، اگر روئے زمین پر کسی اور کو مارا جاتا، نہ اس کی اولاد ہوتی، نہ اس کی آل ہوتے، نہ اس کے چاہنے والے ہوتے، مگر محمد و آل محمد کو جتنا مارا گیا، آج بھی ایک محمد پردے میں موجود ہے اور اس کے چاہنے والے بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل تو امام کہتے ہیں کہ اگر ہم تم سے غافل ہو جائیں تو زمانہ تمہیں چٹکیوں میں مسل دے گا۔ یہ ہم ہیں کہ تمہیں بچائے ہوئے ہیں، یہ ہم ہیں کہ تمہاری حیات کے ضامن ہیں، یہ ہم ہیں کہ تمہیں مشکلات سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، نہیں تو دنیا تمہیں چٹکیوں میں مسلنے کو تیار ہے، دنیا تمہیں ختم کرنے کو تیار ہے، دنیا تمہیں مٹانے پہ آمادہ ہے، ہم ہیں کہ تمہیں بچائے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج کا بس یہی پیغام ہے اس مجلس میں کہ اپنے امام سے وابستگی پیدا کریں، اپنے امام سے باتیں کیا کریں، ہم ہی ہیں کہ جس کا امام زندہ ہے، اپنے امام سے لو لگایا کریں، جب بستر پہ جائیں ایک سلام کر لیا کریں، جب صبح اٹھیں، یہ بھی امام سے وابستگی ہے، جب بستر پر جائیں تو اپنے امام سے باتیں کر کے سوئیں، اس لیے کہ جو انسان جس کا محبوب ہوتا ہے وہ سونے سے پہلے بھی اس سے باتیں کرتا ہے اور اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے اسی کو کال لگائی جاتی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا محبوب ہمارا اپنا امام ہے، جب بستر پر جائیں تب بھی ان سے باتیں کریں، جب بیدار ہوں تب بھی انہیں سلام کریں، اور یقیناً یہی سلام انشاءاللہ ہماری نجات کا ضامن بن جائے گا۔ مگر ہاں ادھر محرم آیا اور محرم کے یہ ایام، ان ایام میں یہ امام آنسو گناہ گریہ گناہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ محرم کے ایام آج یہی امام گریہ کرتا ہے، فرماتے ہیں اگر میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، مولا آپ کے مظالم کربلا میں ایسے نہیں ہے کہ نہ رویا جائے،
کہ خون کے آنسو آپ کے گریا میں آپ کے رونا نہیں چھوڑوں گا. محرم آتے ہی امام گریا گناہ ہو جاتا ہے. امام آنسو بہاتے ہیں، اس لیے کہ امام کا ایک لقب منتقم ہے خون حسین ہے. خون حسین کا انتقام لینے والا مولا اب خون حسین کا انتقام لے لیں گے، مگر مظالم کربلا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ ان کا انتقام لیا جائے. اکبر کے خون کا انتقام ہو جائے گا، عباس کے بازوؤں کا انتقام ہو جائے گا، اگر مولا زینب کی بے ردائی کا انتقام، مقدرات عصمت و طہارت کے خیموں کے جلائے جانے کا انتقام، ان ایام میں یہ امام گریا گناہ ہو جاتا ہے. اور اگر تاسوعہ ہو، اگر 9 محرم ہو اور روزے جمعہ بھی ہو تو اپنے امام ہی کو غصہ دیں گے. مولا آج 9 محرم ہے، عزادار غصہ دینے آئے ہیں. اے ساکن غیبت مولا آئیے، ہمارے غصے کو قبول کریے. اے مولا ہمارے آنسوؤں میں کمی نہ ہونے پائے. اے مولا ان دنوں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہو معاف کریے گا. اے مولا کریم ابن کریم ہے. اے مولا ہم حق گریہ ادا نہ کر سکے، مگر جو گریہ ہم نے کیا ہے، جو تذکرہ ہم نے کیا ہے، اے مولا اسے قبول فرمائیے گا. ہاں امام روتے ہیں، امام گریہ کرتے ہیں، اور کن کن مظالم میں روتے ہیں. کیا علی اکبر کا زخم کم ہے سینے کا رونے کے لیے؟ کیا عباس کے بازو کم ہے رونے کے لیے؟ کیا حسین کے 6 مہینے کا بچہ کہیں سے حسین میدان میں لے کے آتے ہیں، جب حسین آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا. روایات بتاتی ہیں، مقادر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین حضرت علی نے یہی نعرہ میدان میں دیا تھا، حل من ناصر. علی کا یہ کہنا تھا، علی کے صحابیوں نے اپنی گردنوں پہ اپنی تلواریں رکھ لی تھی. یا علی ہماری زندگی میں یا آپ غربت کا نعرہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حل من ناصر، اے مولا ہم زندہ ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا، اے میرے مولا علی، یہ آپ کا مقدر ہے کہ اگر آپ نے حل من ناصر کہا، آپ کے صحابی چلے آئے، تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لی، مگر اے میرے مولا کربلا میں حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کیا تو کوئی لبیک کہنے والا نہ تھا. علامہ مجلسی بہار اخبار میں لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے چند مرتبہ اس نعرے کو بلند کیا. ایک مرتبہ آواز دیا حل من ناصر ینصرنا، تو شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، ہم حاضر ہیں. حسین ابن علی نے دوبارہ نعرہ بلند کیا حل من ناصر، تو جنات چلے آئے، فرشتے چلے آئے، حسین ہم تمہاری مدد کو تیار ہیں. حسین نے انہیں واپس کیا. حسین نے پھر آواز دیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. علامہ مجلسی سے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید سجاد عصا کا سہارا لیے ہوئے خیمے سے باہر نکلے. لبیک لبیک یا بتا، اے بابا میں حاضر ہوں. حسین نے اپنے بیمار بیٹے کو خیمے میں بھیجا. اے بیٹا بیمار سے جہاز ثابت ہے. حسین نے پھر آواز دیا حل من ناصر ینصرنا، تو لکھا ہے کہ آسمان سے رکا گرا جس پہ لکھا ہوا تھا میرے بندے اگر مدد چاہیے تو میں خود حاضر ہوں. حسین نے پھر آواز استغاثہ کو بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. کہ خیمے سے رونے کی آواز کا بلند ہونا تھا. حسین در خیمہ بھی آئے. زینب ابھی تمہارا ماں جایا زندہ ہے، میری زندگی میں کیوں رو رہے ہو؟ سکینہ بھی تمہارا بابا زندہ ہے، اپنے بابا کی زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ رباب ابھی تمہارا سہاگ زندہ ہے، ارے حسین زندہ ہے، میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ رباب نے کہا آقا، جب آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تو آپ کی آواز استغاثہ میں ایسا کرب تھا، آپ کی آواز استغاثہ میں ایسا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. بس یہ سننا تھا. حسین ابن علی نے کہا لاؤ لاؤ بچے کو مجھے دو، میں مطلب سمجھ رہا ہوں. رباب نے حسین کو بچے کو دیا. حسین در خیمہ پہ ہے، ماں حسرتوں سے دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ صبح سے اب تک جو بھی میدان میں گیا ہے گیا تو ہے، مگر حسین اس کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں. حسین نے کہا نہیں نہیں رباب، ارے علی اکبر میدان میں گئے تو لڑنے کے قابل تھے، قاسم تلوار لے کے گئے تھے، ارے میرے 6 مہینے کا بچہ ہے، میں اسے پانی پلانے جا رہا ہوں، شاید فوجی جفاکار کو ترس آ جائے گا، شاید رحم آ جائے گا، پانی پلا دے. حسین علی اصغر کو لے کے چلے. ابا کا دامن الٹا، ابا کا دامن اٹھایا، لے کے فوجی ہٹیا میں آئے. وہ ہٹیا یہ کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ
جفاکار، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر قرآن نازل کا اس معنی ضرور ہے۔ حسین لے کے آئے ابا کے دامن کو الٹنے کے بعد فوج سے خطاب کر کے کہا، اے فوج جفاکار، اگر میں خطا کار ہوں، اگر میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کو پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ فوج میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، ہاں ہاں پانی دے دیا جائے۔ حسین صحیح کہتے ہیں، حسین سے ہماری دشمنی ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اب بھی پانی نہ آیا، چیمی گوئیاں ہوتی رہی، تبصرے ہوتے رہے۔ حسین ابن علی نے کہا، اے بیٹا علی اصغر، شاید میں تمہاری پیاس کا احساس نہیں ہے، شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تمہارے بہانے پانی پی لوں گا۔ لیجیے، حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی جلتی ہوئی ریتی میں لٹا دیا۔ آؤ آگے تم پانی پلا دو۔ علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ حسین جانتے ہیں اصغر فخر ابراہیم ہے، کہ چشمانہ ابل پڑے۔ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لے لیا، لینے کے بعد کہتے میرے لال، شاید انہیں ابھی بھی تمہاری پیاس کا احساس نہیں ہوا ہے، اپنی حجت تمام کرو، اتمام حجت کرو۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی چھوٹی سی زبان، سوکھے ہوئے ہونٹوں میں پھیرنا شروع کی۔ یہ منظر وہ منظر تھا جسے دیکھ کے فوج جفاکار رونے لگی۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے فوج جفاکار کی یہ بدلتی ہوئی حالت دیکھی، آواز دیا، آئینہ آئینہ حرملا اختا کلام الحسین۔ حرملا تو کہا ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ لیجیے کہنا تھا، حرملا آگے بڑھا، تیر کو چلائے کمان میں جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا، مگر حرملا کے تیر نے خطا کی۔ حرملا نے دوبارہ تیر جوڑا، پھر خطا کیا، تیسری مرتبہ تیر جوڑا، پھر خطا کیا۔ پسر سعد کہتا ہے، حرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میرے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میرے تیر خطا کر کوئی بیوی چلی آتی ہے، اے حرملا میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اے حرملا علی اصغر نے کیا بگاڑا ہے، اے حرملا تو تیر روانہ کر دے۔ حرملا نے تیر روانہ کیا، بچہ باپ کی آغوش میں تھا، سنسناتا ہوا تیر آیا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہم کے تیر کو قلوب بیشیر میں لیا، اپنی گردن پہ تیر لگا، تیر کا لگنا تھا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں میں